نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب احکام المیاہ، یہ ابواب الطہارت کا 13واں باب ہے۔ پانی سے متعلق جو شرعی احکامات ہیں وہ اس باب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں 7-8 بنیادی اصول احادیث کی روشنی میں شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ہرگز کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، وہ پانی جو جاری نہیں ہے، لا یجری، اور پھر اسی میں غسل بھی کرے، پانی میں پیشاب کر دے اور پھر اسی پانی سے پھر غسل بھی کرے، ایسا ہرگز نہ کرے۔ شاہ صاحب اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں، معناہ النہی عن کل واحد من البول فی الماء والغسل فیہ، خالی پیشاب کرنا بھی کیا ہے؟ جرم ہے، اور پھر پیشاب کر کے وہاں غسل کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ دونوں کے بارے میں چونکہ الگ الگ 2 حدیثیں آئی ہیں، اس لیے ان دونوں سے روکا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ 2 آدمی بیت الخلاء کے لیے پہلے جنگل میں باہر جاتے تھے، باہر جائیں اور پھر دونوں نے اپنی شرمگاہیں کھولی ہوئی ہوں اور دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں بھی کر رہے ہوں، یتحدثان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی جاہل قسم کے لوگ باہر جنگل میں جاتے تھے، تو ظاہر ہے باہر جنگل میں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے عموماً صبح اور شام 2 وقت لوگ بیت الخلاء کے لیے باہر جنگل میں جاتے تھے۔ بیت الخلاء ویسے تو گھروں میں نہیں تھے، تو وہاں کپڑے اتارے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں صرف پانی میں پیشاب کرنے سے بھی منع کیا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ایسے پانی میں غسل کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں حکمت اس میں یہ ہے کہ جو بھی دونوں میں سے کوئی کام کیا جائے وہ ایک پہلو سے خالی نہیں ہے، 2 میں سے ایک پہلو ضرور ہوں گے۔ یا تو یہ کہ پیشاب اتنا زیادہ کیا ہے اور پانی اتنا تھوڑا ہے کہ پانی بدل گیا۔ پانی کی تبدیلی اور تغیر کے لیے بنیادی چیزیں 3 اوصاف کا بدلنا ہے، رنگ، بو اور ذائقہ۔ کسی پانی کی رنگت بدل جائے، اس کی بو بدل جائے، پانی کی حالت نہ رہے، کوئی اور بو آ جائے اس میں، اسی طریقے سے اس کا ذائقہ اور لذت جو ہے وہ بدل جائے، تو یا تو سرے سے پانی خود ہی عملاً پانی نہیں رہتا، کوئی اور چیز بن جاتی ہے، یا یہ کہ اس لیے بھی منع کیا کہ یفضی الی التغییر، ایک آدمی کے اگر پیشاب سے پانی خراب نہیں بھی ہوتا تو اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جناب فلانے نے پانی میں پیشاب کیا تھا، تو لوگ بھی اس کے پیچھے لگ کر اور سب اگر پیشاب کرنے لگیں اسی پانی میں، تو وہ تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ جو لعنت پیدا کرنے کا سبب ہوگا۔ بعد میں جو آئے گا وہ لعنت ہی بھیجے گا کہ بھئی یہ کیا بدبودار پانی بنا دیا۔ ہاں اگر پانی بہت دریائی سمندری پانی ہے جو مسلسل جاری بھی ہے تو اس وقت گنجائش ہے، لیکن وہ بھی یہ کہ نکل جائے خود ٹھنڈک کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، لیکن والعفاف افضل، اس سے بھی بچنا افضل ہے ہر حال میں، کیونکہ جس پانی سے آپ نے نہانا ہے یا پینا ہے یا آگے چل کر لوگوں نے اسے استعمال میں لانا ہے، تو پانی میں پیشاب کرنا یہ کون سی عقل کی بات ہے۔ دوسرا بنیادی اصول بیان کر رہے ہیں، وَأَمَّا الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ، وضو کا جو استعمال شدہ پانی ہے، تو فَمَا كَانَ أَحَدٌ مِّن طَوَائِفِ النَّاسِ، اس کا حکم کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ انسانوں میں سے دنیا کی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو پانی طہارت میں استعمال ہو چکا ہے
اس کو کیا ہے استعمال کیا گیا ہو، استعمال کرنے کا ایسا نہیں ہے معاملہ۔ وکانہ کل محجور المطرود، یہ گویا کہ عام انسانیت کی جانب سے ایک طے شدہ کہ اس کو چھوڑ دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا ایسے پانی کو استعمال میں، کیونکہ پہلے کہ ایک آدمی استعمال کر چکا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی پر باقی رکھا کہ گوت وہ پاک پانی تو ہے، یعنی کپڑوں پہ چھینٹے مینٹے، ایک آدمی نے وضو کیا، چہرہ دھلا ہے، اس کے چھینٹے کپڑے پہ پڑ گئے، ہاں جی، اسی طریقے سے بازو دھوئے ہیں تو اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو چھینٹے پڑ جائیں تو خود تو پاک ہے لیکن طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، یعنی آگے کسی کو پاک نہیں کر سکتا۔ لیکن ولا شک کا کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خود طاہر ہے، پاک ہے، وہ اگر جسم کو لگ جائے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ تیسرا ایک اہم ترین جو بہت زیادہ اختلافی مسئلہ ہے، ہاں جی، اس کی بنیاد پر ایک حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اذا بلغ الماء قلتین، جب پانی 2 قلے ہو جائے تو شرعی طور پر اس میں گندگی نہیں ہوتی، اگر کوئی گندگی ہو بھی تو وہ گندگی قابل ذکر نہیں ہے۔ اس پر بحث آگے آ رہی ہے، شاہ صاحب نے بڑی عمدہ بحث کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ خبثاً معنویاً شرعیاً، یعنی شرعی طور پر وہ ناپاک نہیں ہے، شرعی طور پر اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انما یحکم بہ الشرع دون العرف والعادہ، عام عرف اور عادت میں لوگ اگر اسے ناپاک سمجھتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، یہ بحث نہیں ہے، یہاں شرعی حکم بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ فَإِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِالنِّجَاسَةِ، اگر 2 قلے پانی بھی ہے اور اگر اس میں کوئی گندگی یا نجاست ایسی پڑی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا، رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی ایک چیز بھی بدل گئی، اور گندگی اپنی مقدار کے اعتبار سے بہت زیادہ اس میں پڑ گئی یا کیفیت کے اعتبار سے، تو اس حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو حدیث ہے اس کا ایک پس منظر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ باہر جنگل میں ہم جاتے ہیں، صحرا میں، تو بارش ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں، تو وہ پانی جمع ہو جاتا ہے تھوڑے سے جگہ میں، نہ اسے تالاب، بہت بڑا تالاب کہا جا سکتا ہے، نہ حوض کہا جا سکتا ہے، وہ گویا کہ 2 مٹکے کے قریب پانی کسی جگہ بارش برسنے کے بعد کسی پہاڑی علاقے میں جمع ہو گیا، تو وہاں لوگ ہاں جی اسے استعمال کرتے رہتے ہیں، تو کیا وہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قلے کے قریب پانی ہو تو وہ گویا کہ اس کے اندر گندگی نہیں ہوتی، اس میں وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو پس منظر اس حدیث کا یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، سوال چونکہ کیا گیا تھا جس حوالے سے، اسی حوالے سے جواب دیا گیا۔ یہ یعنی شہری علاقے یا آبادی کے علاقوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ باہر جنگل کی بات ہو رہی ہے جہاں ہاں جی پانی بارش کا عموماً ایسے گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے کہ اس بات میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، اگر نجاست نے، گندگی نے اس کا رنگ، بو، مزہ، ذائقہ ان میں سے کوئی ایک چیز بدل دی تو ثواب کے نزدیک وہ متفق ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا، کیونکہ اس پانی کی حالت وہ پانی نہیں رہا بلکہ پانی کی نئی دوسری شکل وجود میں آ گئی۔ اس بات میں تو اتفاق ہے، اور اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ کثیر پانی میں اگر تھوڑی بہت نجاست کہیں کسی ایک کونے کھدرے میں پڑی ہوئی ہو، بڑا تالاب ہے، ایک جگہ پر پانی میں کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے اور اس کا اثر دوسری طرف نہیں جا رہا، تو کثیر پانی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، دوسری طرف سے وضو وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آگے روایات آ رہی ہیں۔ اور جو قلیل پانی ہے اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو اس کے بارے میں اس بات پر تمام کا اتفاق ہے کہ اس قلیل پانی میں اگر نجاست آ جائے اور وہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بدل دے ذائقہ وغیرہ میں سے،
تو پھر کیا ہے، وہ ناپاک ہے تمام کے نزدیک۔ اب جو اختلافی معاملہ یہاں پر ہے فقہاء کے درمیان وہ یہ کہ قلیل اور کثیر ان دونوں کی مقدار یا حد کیا ہے، اس کی مقدار اور حد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک کا ایک موقف ہے، امام شافعی اور احمد ایک طرف ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تیسرا موقف ہے۔ ان تینوں نے تمام احادیث اور روایات کے تناظر میں اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق اس حوالے سے کیا ہے، رائے قائم کی ہے۔ امام مالک تو کہتے ہیں کہ کثیر پانی وہ ہے کہ اگر ایک طرف گندگی پڑ جائے تو دوسری طرف اس کا اثر نہ جائے، اتنا فاصلہ ہو درمیان میں، اس لیے اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ کثیر ہے۔ اچھا جی، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام احادیث کو جمع کر کے، چونکہ دوسری روایات میں یہی جملے آئے ہیں، تو اس کی بنیاد پر اصل امام ابو حنیفہ کا موقف تو یہ ہے کہ جو آدمی ایسی کسی صورتحال سے دوچار ہوا ہے، وہ اپنے انداز کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قلیل ہے، یعنی مجھے اس پانی سے وضو کرنے میں کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی تو کر لے، اور اگر رائے مبتلا بھی جسے کہا جاتا ہے، اگر اس کی رائے یہ ہے کہ نہیں تو پھر کیا ہے، نہیں۔ تو جو آدمی جس کو یہ چیلنج درپیش ہوا ہے، اس کے اپنے ذوق اور اپنی پہچان اور اپنے رائے کا اعتبار ہے، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہو گیا، اس میں ہم کوئی قطعی مقدار مقرر نہیں کر سکتے۔ اب ہوا یہاں یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، تو طالب علموں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال کے مطابق آپ اگر ایسی صورتحال سے دوچار ہوں تو آپ کی رائے کیا ہے کہ کتنا پانی کیا ہوگا، کثیر ہوگا اور کتنا قلیل ہوگا؟ تو وہ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے تو انہوں نے اس مسجد کا کہا کہ کمسجدی ھذا، جتنی سائز کی یہ میرے مسجد ہے، مسجد کا صحن جہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنا ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ پانی کثیر ہوگا۔ اب جب درس ختم ہوا امام محمد کا تو طالب علم اٹھے اور انہوں نے مسجد کی پیمائش کی، تو وہ 10 ذراع ایک طرف تھا، 10 ذراع، اسی سے دا در دا کا قانون جو ہے حنفی فقہ کے اندر داخل ہو گیا۔ 10 ذراع کا مطلب ہے کہ 15 فٹ ایک طرف، کیونکہ 1.5 فٹ کا یہ ذراع ہوتا ہے، اس کو ذراع کہتے ہیں، 15 فٹ ایک طرف اور 15 فٹ دوسری طرف، تو دا در دا کا قانون یعنی 15 بائی 15 فٹ اگر پانی ہو جی، تو وہ پانی ان کا خیال ہے کہ باہر جنگل میں یا کسی جگہ، یا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیم جتنی بھی مسجدیں ہیں، جیسے یہ بادشاہی مسجد ہے لاہور والی، یہاں بھی تو تالاب 15 بائی 15 کے بنے ہوئے ہیں، اس میں پانی بھر دیتے ہیں تو اسی سے لوگ وضو، کیونکہ یہ حنفیوں کا مسلک ہے، ان کے نزدیک وہ کثیر پانی ہے، اور بسا اوقات وہاں پاؤں دھوتے ہوئے پاؤں کا دھون بھی اندر چلا جاتا ہے، تو ہاتھ پاؤں دھوتے ہوئے سب، تو وہ دا در دا کا پانی کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ کثیر پانی ہے، اور اس سے کم ہو تو قلیل ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا اصل موقف رائے مبتلا بہی کا اعتبار ہے۔ اب ایک جگہ پر، اور یہ بات کہاں ہو رہی ہے، کوفہ میں جو دریائے دجلہ کے کنارے ہے، ظاہر ہے وہاں 2 مٹکے پانی کثیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں 2 مٹکے بھرا ہوا پانی ہو تو اسے کثیر کون کہے گا؟ جہاں دریا بہہ رہا ہے جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے والے مدینہ میں جہاں پانی کی قلت تھی، ہاں جی، پہاڑوں جنگلوں میں دور دراز سے چشموں سے پانی لاتے تھے، اور وہاں اگر پانی لے کر آئیں 2 مٹکے تو ان کے خیال کے مطابق تو وہ پانی بڑا، جو 3 میل سے پانی لے کر آئے گا اور ان کے گھروں میں برتنوں میں تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرتے ہیں، تو وہاں تو 2 مٹکے بہت بڑا پانی ہے۔ تو جغرافیائی محل وقوع کے تغیر و تبدل سے ہاں جی مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو اگر حنفیوں کا، امام ابو حنیفہ کا اصل مسلک سامنے رکھا جائے تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، لیکن جھگڑے کی بات تب سے شروع ہوئی کہ جب ایک طرف تو حنفی علماء جو ہاں جی کمزور قسم کے تھے، انہوں نے زور دینا شروع کیا کہ جی امام محمد کی بات صحیح ہے، دا در دا پانی کثیر ہے، اور چونکہ یہ حدیث جو ابھی شاہ صاحب نے بیان کی ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے،
تو امام شافعی اور امام احمد کی رائے اسی حدیث کے مطابق ہے کہ 2 قلے پانی ہو تو اس کے اندر گندگی نہیں ٹھہرتی۔ تو بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے دورہ حدیث میں، یہاں باقی چاروں طرف سے دلائل کے انبار ہوتے ہیں اور دماغ صرف اس لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے جو بنیادی بات کہی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب کی اس بات کو جو شاہ صاحب نے یہاں وضاحت کی ہے، عام طور پر حنفی اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری امام شافعی کی رائے پر اعتبار کیا ہے، حالانکہ امام شافعی کی بات کا نقطہ نظر کا پہلو اور ہے۔ شاہ صاحب نے اس حدیث کی حکمت اور ایک باقاعدہ جو عرف اور حالات کے تناظر میں جو تجزیہ کرنے کا عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے واضح کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے۔ گو نتیجے کے طور پر شاہ صاحب کے اس موقف کی صورت یہی بنتی ہے کہ وہ امام شافعی کی تائید کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس پر جو وضاحت کی ہے وہ یہ کہ انما جعل القلتین حدا فاصلا بین الکثیر والقلیل، معاملہ مرحلہ چونکہ اختلافی یہ ہے کہ کثیر پانی کتنا ہے اور قلیل پانی تھوڑا پانی کتنا ہے، تو اس مسئلے میں امام مالک اور امام شافعی تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ احادیث متضاد ہیں، اس لیے احادیث میں تضاد جب آ گیا تو اذا تعارضا تساقطا، دونوں حدیثیں جو ہیں ان کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا بلکہ قیاس سے کام لیں گے، اور قیاس یہی ہے کہ رائے مبتلا بھی کا اعتبار ہونا چاہیے، بس کہ جو بھی اس وقت تحری کر کے جو آدمی اس مسئلے سے دوچار ہوا وہ فیصلہ کرے۔ حالانکہ اس رائے سے یہاں شاہ صاحب کی رائے کا کوئی تضاد نہیں بنتا۔ شاہ صاحب جس نقطے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پانی قلیل اور کثیر کا معاملہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل اور کثیر کے درمیان قلتین کی یہ بحث کر کے حد فاصل مقرر کر دی کہ قلتین سے کم پانی ہو تو وہ قلیل ہے، اور قلتین یا اس سے زیادہ پانی ہو تو وہ کیا کثیر ہے۔ قلہ کہتے ہیں بڑے مٹکے کو، بڑا جو مٹی کا بنایا جاتا ہے بڑا مٹکا، اور وہ 2 بڑے مٹکے ہوں تو وہ کیا ہے، فاصل ہے کثیر اور قلیل میں۔ لِأَمْرٍ ضروری لا بد منہ، ایسی حد فاصل مقرر کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بہت ضروری بات ہے اور لازمی ہے کہ اس کے ذریعے سے فرق اور امتیاز پیدا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لیس تحکماً ولا جزافاً، آپ نے یہ بات زبردستی مسلط نہیں کی اور نہ ہی یہ اٹکل پچو اور اندازے سے بات کی ہے، یہ قلتین والی حدیث جو ہے، جیسا کہ باقی مقادیر شرعیہ یعنی شریعت کی باقی جو جتنی بھی مقدار حضور نے متعین کی ہیں، جیسے وہ ایک طے شدہ سسٹم کے مطابق ہیں، ایسے ہی قلتین کی مقدار مقرر کرنا بھی ایک واقعی لازمی اور ضروری فرق و امتیاز ہے قلیل اور کثیر میں۔ مثلا جیسے نماز کی مقدار متعین کی ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہوں گی، ظہر کی 4 ہوں گی، عصر کی 4 ہوں گی، مغرب کی 3 ہوں گی، عشاء کی 4 ہوں گی، تو جیسے یہ شرعی مقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طے شدہ نظام کے تحت بیان کی ہے، ایسے ہی طے شدہ نظام کے تحت پانی کی قلیل اور کثیر ہونے کا جو کی حد مقرر کی ہے وہ اس حدیث میں بیان کی ہے، اس لیے یہ امر ضروری بھی ہے اور لا بد منہ، ضروری بہت ہی ضروری ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ شاہ صاحب کا ایک نقطہ نظر پیچھے آپ نے پڑھا، شاہ صاحب فرماتے ہیں دین میں اندازے اور اٹکل پچو سے کوئی قانون نہیں آیا، اور نہ ہی تحکم کے ساتھ کہ حقائق کے خلاف ہو اور شارع علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زبردستی انسانوں پر مسلط کر دیا ہو، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ نیچرل ضرورت ہے کہ حد مقرر ہو، تو حد مقرر اس حدیث میں کر دی۔ کیسے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اب یہاں یہ حنفی والے حاشیہ والے جو ہے نا کہتے ہیں جی امام شافعی کی طرف چلے گئے شاہ صاحب، بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ شاہ صاحب نے اس بات کو عقلی طور پر سمجھایا ہے کہ کیوں قلتین کی حد ضروری اور لازمی ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا بذالک، دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ان للماء محلین، پانی کی دستیابی یا اس کے حصول کے 2 محل 2 مقام ہیں۔
ایک تو معدن ہے اور ایک اوان ہے۔ اوان آنیتن کی جمع ہے برتن، برتنوں میں پانی دستیاب ہوتا ہے، اور یا پانی کسی معدن یعنی کسی چشمے سے یا کسی دریا سے، کسی سمندر سے دستیاب ہوتا ہے، جہاں ہر وقت پانی نکل رہا ہے، اس کو معدن کہتے ہیں، خود بخود چشمے سے پانی باہر آ رہا ہے۔ امل معدن، جہاں تک معدن کا معاملہ ہے تو اس کے لیے تو کنویں ہیں، یعنی پانی کی دستیابی کے لیے کنویں ہیں، والعیون چشمے ہیں، اور ویلحق بہا الاودیہ، اور اسی کے ساتھ وادیاں ہیں کہ کسی بڑی وادی میں پانی برسا اور جھیل ویل بن گئی، جی کوئی تالاب یا حوض بن گیا تو وادیاں ہیں۔ یہ تو معدن ہے پانی کہ جو از خود چشموں کی صورت میں یا کنویں کے اندر جی سوتیں پھوٹ رہی ہیں اور اس میں پانی آ رہا ہے۔ وَأَمَّا الْأَوَانِي، جہاں تک برتنوں کا معاملہ ہے کہ برتنوں میں پانی رکھا جاتا ہے تو ان میں فالقرب والقلال والجفان والمخاضب والإداوہ، برتنوں کی اقسام ہیں جی۔ مشک ہے، چمڑے کی مشک میں پانی بھرا جاتا ہے، جو کوئی 2 من کے قریب 2.5 من کے قریب جیسا انسان ہوتا ہے، چمڑے کی بڑی بڑی مشک آج کل تو خیر ختم ہو گئی، پرانے دیہاتوں میں پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ماشکی جو ہے وہ کنویں سے یا تالاب سے بھر کر گھروں میں لا کر ڈالتے تھے پانی، بڑی بڑی مشک کمر پر لاد کر، تو مشکیں ہیں۔ اچھا جی، یہ مشک تو چمڑے کی ہے، اس میں زیادہ دیر پانی نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے بعد جو برتنوں کا سلسلہ آتا ہے اس میں قلال، وہی قلہ کی جمع ہے جی، تو قلہ کی جمع قلال، بڑے بڑے مٹکے جن میں پانی بھر کر جی، آج کل اس کی جگہ پر سمجھ لو کہ یہ جو ٹینکیاں اسی کے برابر پلاسٹک کی بھر کر ڈرم شرم رکھ لیتے ہیں، 2 ڈرم کے قریب پانی ہو گیا تو قلال۔ قلال کے بعد اس سے نیچے جو چھوٹا برتن ہوتا ہے اسے جفنا کہتے تھے اس زمانے میں، جفان، لگن، یا ایسے ٹب کہہ لیں آپ، ٹب کی ٹائپ کے۔ اور ٹب کی بھی 2 قسمیں تھی، ایک بڑا ٹب اور ایک چھوٹا ٹب۔ بڑے ٹب کو کہتے ہیں جفنا اور اس کی جمع جفان، اور جو چھوٹا ٹب ہے جس میں بیٹھ کر آدمی غسل کر لیتا ہے وہ اسے کہتے ہیں مخزب، اس کی جمع ہے مخاضب جی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے مرض الموت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اس مخزب میں بٹھا دیا گیا، اور پھر بھر بھر کر مشکیں اور مٹکا پانی، کیونکہ بے ہوشی حضور کو گرمی بہت لگ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر پانی ڈالو، تو بھر بھر کر چھوٹے چھوٹے مٹکے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہائے گئے، تو وہ غسل کرنے کے لیے جو ہوتا ہے اسے چھوٹا، اسے مخزب کہتے ہیں۔ اور اس سے نیچے کا برتن جو ہے لوٹا، اداوا، لوٹا ٹائپ کا جی برتن، تو یہ اداوا اسے کہتے ہیں جی۔ تو یہ برتنوں کی ایک ترتیب ہے اور ایک معدنیات ہے۔ تو شاہ صاحب یہاں بڑی اہم بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل اور کثیر کے اندر جو حد فاصل مقرر کی ہے وہ یہ کہ بڑے سے بڑا جو برتن ہے یعنی قلہ، وہ تو ایک ہوا نا، اور یہاں بڑے سے بڑا برتن اگر 2 ہیں تو برتنوں کی جتنی بھی اقسام ہیں اس کی آخری حد قلہ تھا، اس کے جب وہ ڈبل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پانی کیا ہو گیا، یعنی آپ کے استعمال میں جتنے برتن آ رہے ہیں ان برتنوں میں سب سے بڑا برتن 2 بڑے بھرے ہوئے ہوں تو وہ کثیر پانی ہے، اور اس کے اوپر تو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے معدن کا، کنویں یا تالاب وغیرہ وغیرہ کا، تو وہ تو ہے ہی کثیر، تو کم سے کم یعنی قلیل جس کو کہا جا سکتا ہے وہ پانی ہوگا جو برتنوں میں ہو، اور جو برتنوں میں نہیں ہے وہ کثیر پانی ہونا چاہیے۔ تو برتن بڑے سے بڑا اس زمانے میں کیا تھا، مٹکا، تو مٹکا پانی اگر ایک ہے تو وہ قلیل ہے، اور اگر 2 مٹکے پانی ہے تو کیا ہے، کثیر ہے۔ تو یہ جو فرق ہے دونوں کے درمیان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اندازے سے یا زبردستی مسلط نہیں کیا، لیس تحکما ولا جزافا، محض اٹکل پچو سے بات نہیں کہی، بلکہ یہ مقدار اپنے عرف اور اپنے حالات اور اپنے جو انسانوں میں ارتفاقات کی تقسیم ہے معدن کی اور برتنوں کی،
اس کے تناظر میں یہ حد جو مقرر کی ہے کثیر اور قلیل کی، یہ لازمی اور ضروری ہے اور عملی ہے۔ اس کو ہم عملی کہیں گے کہ عملی تقاضوں کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مقرر کی ہے۔ اسی لیے یہ فرق بیان کیا یہاں شاہ صاحب نے کہ معدن میں اور برتن میں دونوں میں کیا فرق ہے، تو 3 فرق بیان کیے ہیں۔ کان المعدن یتضررون بتنجسہ ویقاسون الحرج فی نزحہ، وہ لوگ جو اس زمانے کا عرف تھا، وہ جو معدن ہے وہ سمجھتے تھے کہ ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ پانی جاری ہے، جی تالاب ہے، اس بہت بڑا تالاب ہے یا دریا ہے، اس میں سے پانی چل رہا ہے، نہر ہے، یا اسی طریقے سے کنواں بھی ہے تو اس میں سے پانی بہت کثرت سے جوش مار کر باہر نکل رہا ہے۔ وہاں پہاڑی علاقے میں جو چشمے ہوتے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہاں پانی کو نکال کر پھینکا جائے، ہاں جی، تو اس میں وہ حرج محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ خود بخود پانی آ رہا ہے، اور اگر کوئی گندگی یا نجاست گرتی بھی ہے تو وہ بہہ کر آگے چلی جاتی ہے۔ امل اوانی، جہاں تک برتنوں کا معاملہ ہے، اس کی عملی شکل یہ ہے کہ ہر دن وہ نئے بھرے جاتے ہیں۔ فتملؤ فی کل یوم، روزانہ برتنوں میں پانی آیا ہے، جو برتنوں میں خاص طور پر ٹب وغیرہ میں اور بالٹیوں میں ہے، ہاں جی، تو 1 مٹکے تک، ہاں جی، وہ عموماً روزانہ کے استعمال کا، ایک گھر کے استعمال کا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ روزانہ، اسی لیے پرانے زمانے میں عورتیں باہر پانی بھرنے کے لیے روزانہ جاتی تھیں اور لے کر آتی تھیں، یا ماشکی بھر کر لے کر آتا تھا، برتن بھرے جاتے تھے۔ تو ولا حرج فی اراقتھا، اگر برتنوں کے پانی کو بہا دیا جائے تو اس میں اگر گندگی پڑ گئی اور بہا دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کنویں کا پانی کیسے بہا کر اسے دھویا جائے، یا تالاب اور باقی چیزوں کو کیسے دھویا جائے۔ ایک فرق تو یہ ہے برتن میں اور معدن میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ والمعادن لیس لہا غطاء، جتنے بھی معدن سے چیزیں نکلنے والی، کنواں ہے، تالاب ہے، حوض ہے، دریا ہے، نہر ہے، آپ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی ڈھانپ نہیں سکتے، کوئی اوپر اس کے پردہ لگائیں کہ جس سے جناب والا اس کے پانی میں کوئی گندگی نہ گرے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور ولا یمکن سترھا، کسی طرح ممکن نہیں ہے اس کو محفوظ کرنا کہ جانور آس پاس میں موجود ہیں تو وہ ان کی، ہاں جی، لید وغیرہ اس کے اندر چلی گئی، روس اسے کہتے ہیں، اور ایسے ہی کوئی درندے ورندے پانی پینے کے لیے آئیں گے، ظاہر ہے کہ انہوں نے پانی پینا ہے وہاں تالابوں سے، تو آپ ان کو روک تو نہیں سکتے، باڑ تو نہیں لگا سکتے کہ جناب یہ لوگ پانی پینے نہ آئیں۔ وَأَمَّا الْأَوَانِي، جہاں تک برتنوں کا معاملہ ہے تو اس کو تو عام طور پر ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے پانی کو، ہاں جی، مٹکا بھی ہو اور ٹب وغیرہ بھی ہو تو عام طور پر اس کے اوپر، اور وہ اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، اس کی حفاظت پر کوئی بڑا خرچہ بھی نہیں آتا۔ ہاں البتہ جو گھر کے اندر جانور بلی ولی ہے، وہ اگر اس میں منہ میں ڈالتی ہیں تو پانی پی لیتی ہیں، تو ان کو تو پہلے حضور نے فرمایا کہ ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، تو وہ تو چونکہ گھر میں استعمال میں۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا فرق یہ ہے کہ جو معدن ہے اس میں پانی کثیر ہے اور جوش کے ساتھ مسلسل نکل رہا ہے، اس میں اگر بڑی نجاست کوئی ہو بھی تو وہ مؤثر اس کے اندر نہیں ہوتی، بخلاف برتن کے، کہ برتن میں اگر گندگی پڑ جائے تو وہ ظاہر ہے کہ برتن تو چھوٹا سا ہے تو اس کے اندر گندگی جو ہے پانی کو خراب کر دیتی ہے۔ تو فواجبہ، تو اب یہ لازمی اور ضروری ہو گیا کہ ان یکون حکم المعدن غیر حکم الاوانی، جو معدن کا شرعی حکم ہے وہ الگ ہو اور جو برتنوں کا حکم ہے شرعی وہ الگ ہونا چاہیے۔ معدن کے اندر بہت سارے معاملات میں رخصت دی گئی ہے کیونکہ اس کو نہ ہم ڈھانپ سکتے نہ کچھ کر سکتے، اور جو برتنوں میں رخصت نہیں دی جا سکتی کیونکہ 3 فرقوں کی وجہ سے برتن الگ ہیں۔ اور اب کیا ہے، ولا یصلح فارقا بین حد المعدن، کہتے ہیں کہ معدن کی حد کیا ہے اور برتن کی حد کیا ہے، اس کے لیے فرق کرنے والی چیزیں سوائے 2 کلے کے اور کچھ نہیں ہے۔ عملی بات یہی ہے کہ دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز 2 کلے، کیونکہ برتنوں کی آخری حد 1 کلہ ہے، تو اس کلے سے اوپر 2 کلے ہو جائے تو یہ معدن میں اور برتنوں کے درمیان حد
فاصل ہے، اور یہ حد فاصل جو حضور نے مقرر کی ہے یہ عین عقلی ہے، منطقی ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، ایک طے شدہ جو عملی نظام ہے اس کے تناظر میں ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر کنویں اور چشمے 2 مٹکے پانی سے چھوٹا کوئی کنواں نہیں ہوتا۔ کنواں تو وہی کہلائے گا نا، کم از کم 2 ڈرم کے قریب پانی تو ہو اس میں، جس میں اتنا بھی پانی نہیں ہے اسے کنواں کیسے کہیں گے، وہ تو گڑھا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے باقی جو تالاب و حوض وغیرہ، اور ہر وہ چیز جو قلتین سے کم ہے چاہے وادی میں کیوں نہ ہو، اسے حوض اور اسے تالاب نہیں کہا جا سکتا، وہ تالاب بھی نہیں ہے نہ حوض ہے۔ تو وہاں جنگل کے پانی کے بارے میں بھی ایک حد مقرر کر دی کہ 2 مٹکے پانی سے کم جو پانی ہے وہ وہاں بھی حوض اور تالاب نہیں ہے، تو حد مقرر کر دی گویا کہ قلیل اور کثیر کے درمیان، اس کو تو حفیرہ کہا جاتا ہے، گڑھا کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ قَدْرُ قُلَّتَيْنِ فِي مُسْتَوٍ مِّنَ الْأَرْضِ، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی صاف سپاٹ زمین پر تھوڑا بہت نشیب ہو، اس صاف پلین زمین پر اگر 2 ملکلے مٹکا پانی اگر اس کے اندر پھیلا ہوا ہو، جیسا کہ باہر جنگلوں کے اندر بارش کا پانی کسی جگہ پر آ کر جمع ہو گیا، تو یکون غالباً، شاہ صاحب نے کہا کہ غالباً اس کا یہ ہے کہ 7 اشبار فی 5 اشبار، جی 7 اشبار 7 گٹھ، شبر کہتے ہیں اس ایک گٹھ کو، جو 9 انچ کی ہوتی ہے۔ 9 کو 7 سے ضرب دو تو کتنے انچ ہو گئے؟ 63 انچ ہو گئے، تو کتنے فٹ ہو گئے؟ 5 کے قریب، جی ایک طرف سے 7 گٹھ اور دوسری طرف سے 5 گٹھ، اس کا جو حدود اربع ہے، عام طور پر قلتین کا جو پانی ہے وہ اتنی مقدار ہوتی ہے۔ اور وذالک ادنی الحوض، یہ حوض کا سب سے کم ترین درجہ ہے جس کے اوپر حوض کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَكَانَ أَعْلَى الْأَوَانِي الْقُلَّةُ، برتنوں میں سب سے اونچا ترین برتن کون سا؟ سب سے بڑا ترین برتن قلہ تھا۔ ان کے نزدیک عندہم کی بات کہی، آج آپ نے کوئی بڑے بڑے اور ڈرم ٹینک بنا لیے ہوں تو بحث ان کی نہیں ہو رہی، بات تو اس زمانے کے عرف کی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ لا يعرف اعلی منہا عندہم آنیۃ، ایک بڑے مٹکے سے بڑھ کر کوئی ان کے ہاں برتن نامی کوئی چیز نہیں تھی، اور مٹکے بھی چونکہ برابر سائز کے نہیں تھے، جی فقلۃ عندہم، بسا اوقات ان کا قلہ ایسا بھی ہوتا تھا جس میں ایک چھوٹا قلہ اور اس کا آدھا، قلۃً و نصفاً یا قلۃً و ربعاً، ایک قلہ جس میں اور 1/4 یعنی 1.25 مٹکا، قلۃً و ثلثاً، یا زیادہ سے زیادہ کوئی قلہ ہوتا تھا تو ایک قلہ چھوٹا اور اس کا 3/4 حصہ۔ ولا تعرف قلۃ تکون کقلتین، اس زمانے میں کوئی ایک ایسا قلہ نہیں تھا جو 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہو، اس سے کم ہوتا تھا، یعنی 1.5 قلہ یا 2.25 قلے یا 1.25 قلہ۔ تو اس لیے فہذا حد، یہ ایک ایسی حد ہے 2 مٹکے کہ لا تبلغہ الاوانی، برتن اس حد کو نہیں پہنچ سکتے، اور وہ معدن سے نیچے بھی نہیں ہے، جی تو فضرب حدًا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ضرب حدًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حد مقرر کر دی، حدًا فاصلا بین الکثیر والقلیل۔ شاہ صاحب کی یہ جو حدیث کی تشریح ہے بڑی جامع معنی، شاہ صاحب نے ایک پوری حکمت کے ساتھ اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ یہ 2 قلے کی بات یہ معمولی سی نہیں ہے جس کو امام مالک نے بھی نظر انداز کر دیا، امام ابو حنیفہ نے بھی نظر انداز کر دیا، اور امام شافعی نے بھی صرف ایک پہلو اس کا لے لیا۔ تو یہاں اس حدیث میں حضور نے کوئی اندازے سے بات نہیں کی، بلکہ یہ ایسی مقدار ہے جو قلیل اور کثیر میں واقعی فرق اور امتیاز پیدا کر رہی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَكُنْ بِالْقُلَّتَيْن،
شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو مقدار حضور کی متعین کی ہوئی ہے 2 قلے والی، اور جن جن فقہاء نے قلتین کا لفظ استعمال نہیں کیا یا قلتین کی اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا، جیسا امام مالک اور امام ابو حنیفہ، تو ان کو بھی مجبور ہونا پڑا کہ وہ اتنی ہی کوئی مقدار کثیر پانی کی منضبط کریں کسی نہ کسی قاعدے کے تحت۔ جی ان کو بھی مجبور ہو کر اپنی رائے سے قلیل اور کثیر کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایسے ہی کوئی نہ کوئی قاعدہ بنانا پڑا، جیسے حنفیوں نے دا در دا کا قانون بنا دیا جی کہ 15x15 کا حوض اور تالاب ہو تو وہ کثیر پانی ہے، یا جیسے کل مالکیہ کا لفظ استعمال کیا، امام مالک نے استعمال کیا کہ اتنا بڑا تالاب ہو کہ ایک جگہ پہ اگر نجاست پڑی ہوئی ہے تو دوسری طرف اس کا اثر نہ پہنچے۔ اب الرخصہ فی آبار الفلوات من نحو ابعار الابل، یا جیسے جو باہر جنگلوں کے کنویں ہیں ان کنووں میں امام ابو حنیفہ وغیرہ نے رخصت دی ہے کہ اگر اس میں اونٹ کی لید وغیرہ وہ جو ہوتے ہیں ان کے گولے سے وہ اگر پڑ بھی جائیں تو تب بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک کو کسی نہ کسی حد پر جانا چاہیے۔ تو یہاں امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ بجائے یہ کہ قیاس سے، یعنی ایک فقیہ جو ہے اپنے قیاس سے قلیل اور کثیر کی حد مقرر کرے، اس کے بجائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل اور کثیر میں اپنے عرف کے تناظر میں حد مقرر کی ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ یہ بات اس لیے شاہ صاحب نے بڑی تفصیل اس حدیث کی تشریح میں بیان کی ہے، کیونکہ یہاں بڑے سینگ پھنسائے جاتے ہیں۔ جب بخاری مسلم میں یہ حدیث آتی ہے تو بس دونوں طرف سے خوب زور شور سے دلائل اور اس کے اختلافی پہلو سامنے آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا من ہونا ینبغی، یہاں سے یہ بات مناسب معلوم ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان یعرف الانسان امر الحدود الشرعیہ، کہ انسان کو چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود شرعی ہیں ان کے معاملے کو اچھی طرح سمجھے۔ جی فإنها نازلۃ علی وجہ ضروری، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ضروری امر کے سلسلے میں اس کو نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ وہ حدود شرعیہ نازل ہوئی ہیں ایک ضروری پہلو کے طور پر، ورنہ تو اگر یہ ضروری پہلو نہ ہوتا تو حضور کبھی اس طرح کی بات نہ فرماتے۔ لا یجدون منہ بدن، ایسی مقدار ہے جو رسول اللہ نے متعین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لا یجدون منہ بدن، اس کو حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور ولا یجوز العقل غیرہا، اور نہ ہی عقل اس کے علاوہ کسی اور چیز کو جائز قرار دے سکتی ہے، کیونکہ اعقل الناس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی بنیاد پر ہی یہ حدود مقرر کی ہیں، اور اس کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، اس زمانے کے استعمالات کے ساتھ ہے کہ برتنوں اور معدن کے درمیان فرق ہونا چاہیے، تو اور وہ فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ ایک چوتھی حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء طہور، پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ لیکن اس حدیث کا ایک سیاق و سباق ہے۔ مدینہ میں ایک کنواں تھا، بیر بضاعہ اسے کہتے تھے جی، تالاب ٹائپ تھا، باہر سے اوپر سے پانی بھی آتے تھے، کچھ اس میں سے بھی کیا ہے پھوٹتا تھا پانی، تو اسے بیر بضاعہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں، اور وہ ایسا بیر تھا، کنواں تھا کہ جس میں وہ ادھر ادھر سے جب چونکہ سیلاب کی طرح پانی آتا تھا چاروں طرف سے، تو جو حیض کے کپڑے ہیں یا اسی طریقے سے کچھ گندگیاں ہیں، کتوں کے گوشت، کتے جو مر گئے ان کے گوشت وغیرہ، بدبو وغیرہ بھی چیزیں بہہ کر پانی کی اس میں آ جاتی تھی تالاب کے اندر، اسے بیر بضاعہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ وہ ایک ہی وہاں پر تالاب تھا تو اس لیے لوگ اس میں سے کیا پانی وانی استعمال بھی کرتے تھے۔ تو لوگوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے پانی کے بارے میں کہ یہ پانی جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی خود طہور پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اب یہی تھا کہ بڑا چونکہ تالاب تھا اور ایک طرف
کوئی گندگی یا کوئی چیز آ بھی گئی اور چونکہ چشمے کے طور پر کنویں کے طور پر اس میں سے پانی بھی نکل رہا تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، ناپاک، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، پانی استعمال کرو۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الماء لا یجنب، پانی جو ہے جنابت زدہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں تھے تو ٹب میں پانی پڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کرنے لگے تو وہ خاتون خانہ نے کہا حضور سے کہ میں نے جنابت کا غسل اس پانی سے کیا ہے، یعنی اس برتن میں سے لے کر کیا ہے۔ تو اور عورتوں کا جو غسل ہے اس کے بارے میں ایک مستقل بحث فقہ کی کتابوں میں ہے کہ کیا اس پانی سے مرد وضو تیمم یا وضو کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غسل جنابت کیا ہے نا اس سے، تو یہ پانی جو ہے یہ خود تو جنابت والا نہیں ہوا، یہ تو ناپاک نہیں ہوا اس کی وجہ سے، بس ذرا یہ کہ تم نے جسم پہ ڈالا ہوگا تو چھینٹے پڑ کر اس کے اندر گئے ہوں گے، تو اس سے کیا پانی ناپاک تھوڑی ہوتا۔ الماء لا یجنب۔ ایسے ہی ایک تیسری حدیث ہے المؤمن لا ینجس، کہ مومن جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا بھی ایک قصہ ہے کہ مشرکین وفد ثقیف، بنو ثقیف کا ایک وفد آیا تھا، وہ مشرک تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو انہیں مسجد میں ٹھہرا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد نبوی میں مشرک آئے، ان کے لیے خیمہ لگا کر مسجد نبوی میں ٹھہرنے کا انتظام کیا، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ مشرک لوگ ہیں، مسجد میں ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ مسجد میں ٹھہرے ہی ہیں نا، اب ہم وہاں ٹھہرنے سے، ہم جب اگر اسی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز پڑھنے سے ہمیں نجاست کوئی لگ جائے گی۔ یہ روایت الارض لا تنجس کے ساتھ ہے کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ یہ المؤمن لا ینجس یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ویسے ہی ومثلہ ما فی الاخبار، اور وہ جو احادیث اس سے متعلق اور بھی آئی ہیں کہ ان البدن لا ینجس، کہ بدن ناپاک نہیں ہوتا، جیسے الارض لا تجنس، اور فرمایا انما یجنس ابن آدم، بندہ اگر مشرک ہے تو بندہ ناپاک ہوگا، نہ یہ کہ زمین ناپاک ہو گئی، تو مسجد میں کیا ناپاکی ہوگی اس مشرک کے یہاں رہنے سے۔ یہ 3-4 روایات اکٹھی لے کر آئے، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے آئے، اور ان تمام کا مجموعے کے طور پر آگے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ بات بتلاتا ہوں کہ معنی ذالک کلہ، ان تمام کی تشریح اور معنی یہ ہے کہ یرجع الی نفی نجاست خاصۃ، یہ ایک مخصوص نجاست کی نفی کی گئی ہے۔ تدل علیہ القرائن الحالیہ والقالیہ، جو وہاں قرائن پائے جاتے تھے، مثلا خاتون نے اس سے غسل کیا ہے تو ذرا ممکن یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے جسم کے چھینٹے اس کے اندر پڑے ہوں گے، تو وہاں حضور نے اس حال کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ نجاست خاصہ اس کے اندر کوئی ایسی نہیں پڑی جس کی وجہ سے کیا ہے یہ پانی ناپاک ہو گیا ہو۔ یا اسی طریقے سے بورے بضاع والا، اس کی تفصیل تشریح آگے آ رہی ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا الماء لا ینجس، اس کا مطلب یہ ہے کہ المعادن لا تنجس بملاقات النجاسہ، کہ بڑے جو معدن کا پانی ہے وہ نجاست کے ملنے سے ناپاک نہیں ہوتا، جبکہ اسے باہر نکال دیا گیا ہو اور جو گندگی ہے اسے باہر پھینک دیا گیا ہو، اور اس کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی بدلا نہ ہو، اور وہ گندگی زیادہ بھی نہ ہو، اور والبدن یغسل، اور بدن کو دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے، اور اگر زمین کو ہو تو زمین کو، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بارش اور سورج پاک کر دیتا ہے، بارش سے اگر کوئی گندگی ہوتی بھی ہے زمین پر وہ بہہ کر آگے چلی جاتی ہے، اور پھر جب دھوپ نکلتی ہے تو دھوپ کے ذریعے سے جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو گویا کہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پاؤں کو آپ اس پر رگڑیں تو پاؤں کے چلنے سے بھی زمین کی جو گندگیاں ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، اور زمین پر دھوپ پڑتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے وہ بیر بضاع والا قصہ جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا حل یمکن، یہ بھی ممکن ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ان یظن ببیر بضاع انہا کانت تستقر فیہا النجاسات،
کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ بیر بضاعہ کے اندر گندگیاں آتی تھیں اور وہیں ٹھہری رہتی تھی؟ اگر تو یہ ساری حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت، مردہ کتوں کے بدبو وغیرہ آتی ہوتی اور وہاں ٹھہرتی تو ظاہر ہے کہ اس پورے کے پورے کنویں کو کیا ہے، خراب کر دیتی ہے۔ اور یہ بنی آدم کی عادت ہے، کہا وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ ایسے بدبودار پانی کو کوئی آدمی بھی پینے اور اس کے لیے استعمال میں نہیں لاتا۔ تو اندازہ یہی ہے کہ جو چیزیں گندگیاں آتی بھی تھیں وہ آئیں، اور چونکہ چشمے سے پانی جاری تھا کنویں سے تو وہ بہہ کر آگے چلی جاتی تھی۔ تمام بنی آدم کی یہ عادت جاری ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ تو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کنویں سے پانی پی لو؟ کیف یستقی بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام انسان کی طبیعت اس بات کو گوارا نہیں کرتی، چہ جائے کہ اللہ کے رسول جو ہے ایسی بات کہیں۔ بل کانت تقع فیہا النجاسات، اس کے اندر نجاسات گرتی تھیں، من غیر ان یقصد القاؤہا، جان بوجھ کر نہیں ڈالتے تھے لوگ۔ ہاں جی، باہر سے پانی آیا، بارش برسی تو اس کا پانی آیا تو اس کے ساتھ بہہ کر چیزیں آ جاتی تھیں۔ کما نشاہد من آبار زماننا، جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں بھی جن کنویں کے مڈیر نہیں ہوتے یا کوئی تالاب والاب ایسا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے پانی بہہ کر ہاں جی وہاں آتا ہے تو ہر چیز بہا کر لے آتا ہے، تو وہ کوئی جھیل ٹائپ ہوتی ہے، آگے سے پھر اس کا نکاس ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں، خاص طور پر وہ گندگی اس سے نکل کر آگے چلی جاتی رہتی ہے، پھر اس میں سے وہ نجاسات باہر نکال بھی لی جاتی ہیں۔ تو فلما جال اسلام، جب اسلام آیا تو بیر بضاعہ اس سے پہلے کی یہ حالت تھی، تو انہوں نے طہارت شرعیہ جو ان کے ہاں پہلے سے طہارت کا ایک طریقہ تھا اس سے زائد پانی کی پاکیزگی کے بارے میں حضور سے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء طہور، پانی پاک ہوتا ہے۔ طہور یعنی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی کیا ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو کوئی ایسی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، یعنی ایسی نجاست جو تمہارے ہاں جی پاس سے اس کے اندر پڑ گئی ہو تو وہ اس کو ناپاک نہیں کر سکتی، جس نے تغیر نہیں پیدا کیا۔ اگر تغیر پیدا ہو گیا ہے یعنی رنگ بو مزہ بدل گیا ہے تو پھر تو وہ کیا ہے، ناپاک ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے یہ جو بیر بضاعہ والی حدیث کی تعویل اور تعبیر بیان کی ہے، یہ ہاں جی ایسا نہیں ہے کہ تعویل کہ یہ سرے سے ظاہر سے ہٹ کر تعبیر اور تعویل ہے، بلکہ کلام عرب کا یہ طریقہ کار ہے، جیسا کہ خود قرآن حکیم میں یہ جملہ آیا ہے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس معاملے میں تم اختلاف کرتے ہو اس کی حرمت اور اس کو حلال ہونے کا معاملہ میں نے نہیں پایا سوائے ان چیزوں کے کہ یہ چیزیں ہیں۔ مثلاً بحیرہ اور صائبہ کو وہ حرام سمجھتے تھے، یعنی جو اپنے بتوں کے نام پر جانور وقف کر دیتے تھے یا کان وان کاٹ کے گائے بیل بکری وغیرہ رکھ دیتے تھے تو ان کو وہ حرام سمجھتے تھے کہ ان کا ذبیحہ درست نہیں ہے۔ تو اس سیاق و سباق میں چونکہ پیچھے آیت وہی آئی ہے، ما جعل اللہ ہاں جی من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ، اسی تناظر میں یہ بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے ہاں جی اللہ کی شریعت میں اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہاں جی مجھے معلوم، جو جن میں مردار ہے، ایسے ہی وہ خنزیر ہے وغیرہ وغیرہ، جن کے گوشت 4 چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں ان کا آگے تذکرہ آیا ہے۔ تو یہ عربوں کا انداز اور اسلوب ہے۔ تو جیسے یہاں اس آیت کے اندر سیاق و سباق میں بحیرہ صائبہ وغیرہ کی حرمت کے حوالے سے جو مشرکین کا نظریہ تھا اس کا رد کیا گیا ہے، ایسے ہی یہ جو حدیث حضور کی آئی ہے یہ بھی کلام عرب کے تناظر میں واقع ہوئی ہے کہ وہاں روٹین میں جو عام طور پر بات استعمال ہو رہی تھی اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کی ہے۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ پانی کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا اور ہر وقت کیا ہے پاک ہی رہتا چاہے جتنا مرضی گند پڑتا رہے، تو ایسی بات اس حوالے سے نہیں ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ الطَّبِيبُ عَنْ شَيْءٍ، جب کسی طبیب سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے،
تو وہ یہ کہے گا کہ لا یجوز استعمالہ، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ جائز جو عدم جواز کی بات کر رہا ہے یہ بے اعتبار صحت البدن، یہ کوئی شرعی مسئلہ بیان نہیں کر رہا، کیونکہ طبیب سے سوال ہوا ہے، ڈاکٹر اور حکیم سے پوچھا گیا ہے، تو وہ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی بیان کر رہا ہے۔ اور وَإِذَا سُئِلَ فَقِيهٌ عَنْ شَيْءٍ، ایسے ہی اگر کسی فقیہ اور مفتی سے کوئی سوال ہو رہا ہے تو وہ اگر کہے لا یجوز، تو اس کا مطلب شرعی طور پر جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے طبی طور پر کیا ہو، جائز ہو۔ تو ہر بات کا ایک سیاق و سباق اور ایک پس منظر ہے۔ ایسے ہی بیر بضاعہ کے بارے میں حضور سے سوال ہوا ہے، تو سوال ایک خاص پس منظر میں ہے، تو جواب بھی اسی پس منظر میں ہے، کوئی عالمگیر قانون نہیں ہے۔ جیسے طبیب اور ڈاکٹر کا لا یجوز کہنا شریعت کے تمام مسئلوں پر فٹ نہیں بیٹھتا، یا فقیہ کا لا یجوز کہنا صحت کے اعتبار سے میڈیکلی بھی اس کو لا یجوز کہا جائے تو یہ جیسے یہ درست نہیں ہے، ایسے یہاں بھی معاملہ ہے۔ قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، ہاں جی، اور دوسری پر کہا گیا حرمت علیکم المیتۃ۔ اب ایک دونوں جملے ایک ہی طرح کے استعمال کیے ہیں کہ مردار تم پر حرام ہے، کیا مطلب؟ کھانا، اور ماں تم پر حرام ہے، یہاں بھی کھانا ہے، یہاں کیا ہے؟ نکاح۔ اب حالانکہ یہاں اس آیت میں کہیں لفظ نکاح استعمال، ہاں جی، اور وہاں کہیں کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، لیکن سیاق و سباق جو ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہاں حرمت علیکم المیتہ سے مراد یہاں مردے سے نکاح ہوتا ہے، میتہ سے، مردار سے کون نکاح کرتا ہے؟ تو ہر جملے کا ایک پس منظر ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے جو بیر بضاعہ والی حدیث کی تعویل کی ہے یہ کلام عرب کا طریقہ ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ ہم نے ہاں جی کوئی نئی بات کر دی ہے۔ تو شاہ صاحب اس کے نظائر قرآن میں یہ کئی جگہ پر اس طرح استعمال ہوا ہے کہ پہلے والے آیت کا تعلق نکاح سے متعلق ہے، دوسرا کھانے پینے سے تعلق ہے۔ یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح عورت کا نہیں ہوتا، تو یہاں جواز شرعی کی نفی ہے کہ شرعی طور پر نکاح نہیں ہوتا، لل وجود الخارجی، نہ کہ وجود خارجی کا انکار کر دیا، ہاں جی اس سے پہلے ہاں جی نکاح ہوتے رہے ہیں، اور اگر وہ ہاں جی اجازت کے بغیر یعنی اس نے کر بھی لیا نکاح تو ہو جائے گا نا، گو شرعی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے۔ وَأَمْثَالُ هَذَا كَثِيرَةٌ، اور وَلَيْسَ مِنَ التَّأْوِيلِ، اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں عرب زبان کے اندر، اس کو تعویل نہیں کہیں گے بلکہ یہی اس کا حقیقی مطلب ہے کہ اما الوضوء من الماء المقید الذي لا يطلق علیہ اسم الماء بلا قید، جہاں تک ایسے پانی سے وضو کرنا جو پانی مقید ہے، ایک پانی مائع مطلق ہے اور ایک مائع مقید۔ مقید کا مطلب مثلا عرق گلاب، پانی ہے جس میں ایک قید لگ گئی، کوئی اضافہ ہو گیا، جیسے آگے مثال دی ہے جی، جیسے گلاب کا عرق ہے تو کیا عرق گلاب سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، تو فَأَمْرٌ تَدْفَعُهُ الْمِلَّةُ بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ظاہری طور پر ملت کا جو بظاہر قانون ہے کہ ہاں وضو اس سے ہو سکتا ہے، آدمی پانی سے وضو کرے جیسے اس سے وضو ہو جاتا تو عرق گلاب سے تو بطری کے اولا ہوگا، مزید اس میں خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ ازالۃ الخبث بھی محتمل، اور چونکہ اس کے ذریعے سے اگر کوئی گندگی جسم پر لگی ہوئی ہو تو وہ بھی دھوئی جا سکتی ہے، بلکہ یہی زیادہ بات راجح ہے کہ جو گندگی وغیرہ ہے اس کو تو دور کر ہی دے گا۔ اس سلسلے میں چونکہ کوئی حدیث نہیں ہے تو اس کو کامن سینس کے تناظر میں شاہ صاحب نے یہاں بات بیان کی ہے۔ باقی ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے، یہاں پھر حنفیوں کے خلاف جو ہے حضرت شاہ صاحب نے بنیادی بات کہی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حنفیوں نے خاص طور پر بڑی لمبی گفتگو کی ہے کہ کنویں میں اگر جانور مر جائے، چڑیا مر جائے تو اتنے ڈول نکالو، ہاں جی بکری مر جائے تو اتنے ڈول نکالو، شیر اور گائے مر جائے تو پھر اتنے ڈول نکالو، تو وہ ڈولوں کی لمبی چوڑی ایک فہرست ہے جو حنفیوں کی کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا وقد اطال القوم، اور قوم سے مراد کون ہے؟ حنفی۔ تو ان حنفیوں نے بڑی لمبی لمبی گفتگو ان کی فقہ کی کتابوں میں ہے 3 مسئلوں میں، فی فروع، وہ فروعی مسئلے ہیں، وہ اصولی مسئلے
اصولی بحث تو پہلے گزر چکی ہے، کون کون سے؟ کہ موت الحیوان فی البیر، کسی جانور کا کنویں کے اندر گر جانا اور مر جانا، پھر اگر گرا ہے تو پھر اگر صرف گرا ہے اور مر گیا ہے تو پھر کتنے ڈول ہوں گے، پھر گر کر وہ پھول گیا تو پھر کتنے ڈول ہوں گے، پھول کر پھٹ گیا تو پھر کتنے ڈول ہوں گے، تو وہ بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ اچھا جی، ایک یہ مسئلہ، اور ایسے ہی ایک وہ مسئلہ جو عشرن فی عشرن، جی دا در دا والا، جی 15x15 کا جو کثیر پانی، اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں۔ اور ایسے ہی والمائل جاری، جاری پانی کے حوالے سے بھی لمبی چوڑی بحث کی گئی ہے کہ جاری پانی کون سا ہے، ہاں جی اس پر بحثیں ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں مسئلے ہیں، لیس فی کل ذالک، ان تینوں میں سے کسی ایک مسئلے پر بھی حضور سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے، یہ سب بعد کی تخریجات ہیں، ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں کوئی نہیں ہے کہ کنویں میں جانور مر جائے تو اس میں سے کتنے ڈول نکالنے ہیں، نہ دا کی بات حضور سے مروی، اور نہ ہی جاری پانی سے متعلق جو گفتگو ہے وہ حضور سے مروی ہے۔ البتہ صحابہ سے اور تابعین سے اس حوالے سے آثار منقول ہیں، آثار صحابہ ہیں، جیسا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر کا اثر ہے فی الزنجی، ایک حبشی کنویں میں گر گیا تھا اور مر گیا، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا تو انہوں نے ایک رائے دی ڈول نکالنے کی، تو یہ ڈول نکالنے کا نقطہ نظر حدیث صحیح یا حضور سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ عبداللہ ابن زبیر جو صحابی بھی ہیں، ہاں جی اور اولو العزم لوگوں میں سے ہیں، تو ان کی رائے، ان کا ایک اثر ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے کہ چوہا اگر گر گیا پانی میں یا پھٹ گیا تو کتنے ڈول نکالنے ہیں، یہ بھی ان کا قول ہے حضرت علی کا۔ ایسے ابراہیم نخعی ہیں، امام شعبی ہیں، بلی خرگوش وغیرہ کے گرنے کے حوالے سے انہوں نے کنویں میں گر جائے تو اس کے ڈول نکالنے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تمام آثار ہیں، حضرت علی کا بھی ایک اثر ہے، یہ حضور تک حدیث نہیں جاتی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا بھی اثر ہے، ابراہیم نخعی یہ تابعی ہیں اور شعبی بھی تابعی ہیں، ان کے آثار ہیں، ان کے اخبار ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فلیست مما یشہد لہ المحدثون بالصحہ، محدثین جو بعد میں آئے ہیں جنہوں نے مرفوع اور صحیح احادیث کی چھان پھٹک کی ہے، ان کے خیال کے مطابق یہ آثار درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اور ولا مما اتفق علیہ جمہور اہل القرون الاولی، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں قرون اولیٰ کے اندر کسی نے اس پر اتفاق بھی نہیں ہے، زیادہ ہے زیادہ ایک صحابی کی یا دو صحابی کی آراء ہیں، باقی صحابہ میں سے کسی کا اس پر اتفاق کی کوئی نوعیت نہیں ہے۔ اور بالفرض اگر یہ روایات، یہ جو صحابہ سے مروی ہیں، یہ صحیح بھی ہوں تو ان کی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے، تطیبا للقلوب و تنظیفا للماء، اور پانی کو زیادہ اچھے طریقے سے صاف کرنے سے متعلق انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ یہ وجوب شرعی کے طور پر نہیں ہے کہ اس کو فرض اور واجب کر دیا جائے، جیسا کہ امام مالک کے جو مالکیہ ہیں ان کی کتابوں میں اس کو وجوب شرعی قرار دیا گیا ہے، تو یہ وجوب شرعی نہیں ہے۔ اور وَدُونَ نَفْيِ حاصل احتمال خرط القطاد، یہاں مالکیہ پر اعتراض کر دیا اور اگلے جملے میں انہوں نے حنفیوں پر چوٹ لگائی ہے کہ نہ یہ کہ اس احتمال کی سرے سے نفی کرنے کے لیے بڑی لمبی چوڑی، ہاں جی یہ ایک ضرب المثل ہے کہ بہت سارے منزلیں عبور کرنی پڑیں گی اس کو ثابت کرنے کے لیے جی۔ تو دونوں طرف سے جو بات ہے وہ اس کا وجوب شرعی نہیں ہے، کیونکہ نبی سے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے اقوال یا آثار ہیں جس کی بنیاد پر فقہا نے یہ گفتگو کی ہے۔ اس لیے شاہ صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ڈول شول نکالنے کا جو معاملہ ہے یہ وجوب شرعی نہیں ہے۔ ہاں دل نہیں ڈھک رہا کسی کا، جی کنویں میں پانی جانور تھا تو وہ اگر نکالنا چاہتا ہے تو اس کے مطابق جو ترتیب فقہا نے بیان کی ہے تو وہ نکال لے۔ وبالجملتی، خلاصہ یہ ہے کہ فلیس فی حاذا الباب، اس باب میں کوئی ایسی چیز جو قابل شمار ہو سکے، جس پر عمل کرنا واجب ہو، وہ اور کوئی نہیں ہے
سوائے اس حدیث کے جو حدیث قلتین ہے وہ زیادہ اثبت ہے اس سلسلے میں بغیر کسی شک و شبے کے۔ اور ومن المحال، اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بڑی محال ہے کہ اگر کوئی وجوب شرعی کے طور پر چیز ہوتی اور نبی بیان نہیں کر رہے تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ومن المحال، محال ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسے مسائل میں بندوں پر کوئی چیز لازمی قرار دی ہوتی اور وہ زیادہ ہوتی ان کے ارتفاقات سے بڑھ کر۔ یہ جو ہم نے قلتین کی تشریح کی ہے یہ ان کے ارتفاق کے تناظر میں ہے، تو ان ارتفاقات سے بڑھ کر کوئی اور چیز شرعی طور پر لازمی اور ضروری ہوتی تو ضرور اللہ یا اللہ کے رسول ضرور اسے بیان کرتے۔ حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے کنویں میں اور تالاب میں جانوروں کے مرنے کا اور پھٹنے کا، یہ تو عام مسئلہ ہے، یعنی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جو بعد میں پیدا ہوا ہو۔ اس زمانے میں بھی کنووں میں جانور مرتے تھے اور چوہے اور بلیاں مرتے تھے، جن کا وقوع بہت تھا، عموم بلوا تھا۔ اس کے باوجود اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نص صریح موجود نہیں ہے اور نہ صحابہ میں وہ بات مشہور ہے، نہ کوئی ایک حدیث صحیح اس پر ہے، تو اس کو واجب شرعی کیسے کہا جا سکتا؟ تو اس لیے یہاں یہ فروعات میں سے مسئلہ ہے، تو اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی کرے تو کرے، ورنہ شرعی طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی لازمی اور ضروری بات نہیں ہے۔ اگلا آخری باب اس مبحث کا تطہیر النجاسات، گندگیوں کو پاک کرنے دور کرنے کا کیا طریقہ، گندگیاں کیا ہیں، نجاست کسے کہتے ہیں اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے شاہ صاحب نے نجاست کی تعریف کی ہے، النجاست کل شیء یستقذرہ اہل الطبائع السلیمہ، ہر وہ چیز جس کو سلیم الطبع انسان ناپسند سمجھے، اس کو برا سمجھتا ہے اور اس سے احتراز کرتا ہے، بچتا ہے، اور اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے یا بدن کو لگ جائے تو اس کو فوراً دھوئے تو وہ نجاست کہلاتی ہے۔ جو بھی گندگی چیز آدمی کو لگ جائے اور اس کو وہ ناپسند سمجھ رہا ہے، بات سلیم الطبع کی ہو رہی ہے، ورنہ جو حساس قسم کے ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی کوئی چیز لگ جائے تو اسی کو ناک منہ سکیڑ لیتے ہیں۔ نفسیاتی جو مریض ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، اور جو عرف میں وہ چیزیں ہیں زیادہ سے زیادہ وہ 4-5 ہیں جو آگے بیان کی جا رہی ہیں، جیسے کل عذیرہ نجاست گندگی جو پخانہ وغیرہ، ایسے ہی والبول پیشاب اور خون، یہ 3 چیزیں تو پوری دنیا عالم میں کیا ہیں، متفق۔ وَأَمَّا تَطْهِيرُ النَّجَاسَاتِ فَهُوَ مَأْخُوذٌ عَنْهُمْ، جہاں تک ان تینوں نجاستوں کے پاک کرنے کا معاملہ ہے تو یہ کل انسانیت سے، پوری انسانیت سے ماخوذ ہے۔ آدم سے لے کر اب تک کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ، انسانوں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان 3 چیزوں کو گندہ نہ سمجھتا ہو اور ان سے پرہیز نہ کرتا ہو اور ان کو پاک کرنا نہ چاہتا ہو۔ اور وَمُسْتَنبَتٌ مِّمَّا اشْتُهِرَ فِيهِمْ، اور یہ جو شریعت نے اس کو قانون کے طور پر نافذ کیا ہے، یہ جو چیز ان میں مشہور تھی اسی سے یہ ماخوذ ہے، اسی سے یہ مستنبت ہے۔ چوتھی چیز لید ہے اونٹ کی، روس اسے کہتے ہیں، تو یہ بھی رکسن، یہ بھی گندگی ہے، نجاست ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے باہر تشریف لے گئے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے، ضرورت وغیرہ لوٹا عام طور پر ان کے پاس ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے کہا کہ مجھے استنجا کرنا ہے تو 3 ڈھیلے لے کر آؤ، اور خبردار نہ ہڈی ہونی چاہیے اور نہ روس ہونا چاہیے، کیونکہ انہا رکسن، وہاں حضور نے خود جملہ فرمایا کہ یہ کیا ہے، نجاست، اس سے استنجا نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روس بھی گندگی ہے۔ ایسے ہی وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لا شبہۃ فی کونہ خبثا، کہتے ہیں کہ یہ جو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی نجاست ہے، وہ بھی کیا ہے، گندگی ہے، کیونکہ طبیعت سلیمہ اس کو اس سے نفرت کرتی ہے۔ البتہ
وَإِنَّمَا يُرَخَّصُ فِي شُرْبِهِ لِضَرُورَةِ الِاسْتِشْفَاءِ، شفا کے لیے اگر کوئی حکیم اور طبیب بتلائے کہ اونٹ کا پیشاب، جیسے حضور نے پینے کے بارے میں کہا تھا، وہ جن کا پیٹ خراب تھا ان کو کہا تھا کہ جاؤ وہاں صدقے کے اونٹ ہیں، ان کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو، تو اگر کوئی حکیم اور طبیب کہتا ہے تو گائے کا پیشاب بھی اسی طرح ہو سکتا ہے، تو وہ اگر طبیب کہتا ہے ضرورت استشفاء کے لیے تو رخصت اس کی شرعی طور پر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو بات یہ نہیں ہے، وہ شرعی طور پر اجازت ہے، اس کا ذکر ہے۔ البتہ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ، کہ اس کی طہارت اگر جسم پر لگ جائے تو اس کو ظاہر ہے کہ پاک کرنے کی ضرورت ہے، او بخفت نجاستہ لدفع الحرج۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جو شارع علیہ السلام نے اس کے ساتھ داخل کی ہے وہ شراب ہے، جیسے اللہ پاک نے خود کہا کہ شراب کے بارے میں کہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے اور شیطانی اعمال میں سے ہے، اس لیے کہ اس کو حرام قرار دیا گیا اور اس کی حرمت کو پکا کرنے کے لیے اس کو نجاست اور گندگی شمار کیا گیا۔ تو یہ 6 چیزیں بنیادی طور پر نجاست ہیں شرعی طور پر، جی 6 چیزیں، 3 تو یہ ہو گئی گندگی، بول، خون، ایسے ہی لید جو جانوروں کی ہے، اور پیشاب جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور شراب۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ أَقْبَحَ لِنُفُوسِهِمْ عَنْهَا، یہ شراب کو اس لیے کہا دیا تاکہ نفسوں میں زیادہ اس کی قباحت پیدا ہو اور لوگ شراب سے بھاگیں۔ اب یہ تو نجاست کا دائرہ کار ہو گیا کہ 6 قسم کی نجاستیں ہیں۔ اب ان کو صاف پاک کرنے سے متعلق جو احکامات ہیں ان میں جو احادیث دستیاب ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں لائے ہیں۔ پہلی حدیث لائے ہیں کتے کے حوالے سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، اگر تمہارے کسی برتن میں کتا پانی پی گیا تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ مٹی سے رگڑو۔ جی کتے کے منہ دیے ہوئے برتن کے بارے میں ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تاکید کی ہے، ورنہ باقی جتنے بھی دھونے کی چیزیں ہیں ان کے لیے زیادہ زیادہ 3 مرتبہ، پہلی دفعہ میں ہی نجاست دور ہو گئی تو پاک تو ہو جائے گا، مزید اس کو یقین پیدا کرنے کے لیے 2 دفعہ اور دھو لو۔ لیکن کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال گیا تو اس کے جراثیم اتنے شدت کے ساتھ پانی کے اس برتن کے اندر آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ پہلے دفعہ تو اسے مٹی سے رگڑو اور اس کے بعد 7 دفعہ اس میں سے پانی نکالو۔ تسبیح کا حکم دیا، تطریب کا حکم دیا اور تسبیح کا حکم دیا۔ تسبیح کا مطلب 7 مرتبہ اور تطریب کا مطلب ہے مٹی سے رگڑنا۔ اقول، شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جوتے کو نجاسات میں شامل کیا ہے، گندگی میں۔ باقی گندگی تو 3 دفعہ ہی پاک ہو جاتی ہے، یہ ایسی گندگی ہے جو 7 دفعہ دھونے سے پاک ہوتی ہے، اور اس میں بڑی شدت اختیار کی، اس لیے کہ کتا جو ہے وہ حیوان ملعون، وہ بہت ہی ملعون قسم کا جانور ہے۔ تتنفر منہ الملائکہ، ملائکہ اور فرشتے اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جس کے گھر میں کتا ہے وہاں فرشتے رحمت کے نازل نہیں ہوتے۔ وَيَنْقُصُ اِقْتِنَاؤُهُ وَالْمُخَالَطَةُ مَعَهُ بِلَا عُذْرٍ، اگر کتے کو پالا جائے جی اور اس کی مخالطت اس کے ساتھ رہا جائے، اس کا منہ وغیرہ چوما چاٹا جائے بغیر کسی عذر کے، ایک تو یہ کہ عذر ہے کہ آپ نے رکھوالی کے لیے کتا باندھ رکھا ہے جی، وہ بھی گھر سے باہر، گھر کے اندر کیونکہ رکھوالی تبھی کرے گا جب گھر سے باہر ہوگا، تو یا بکریاں چرانے کے لیے جو ہے لوگ رکھتے تھے تو وہ بھی باہر، گھر سے باہر ہی ہے۔ اگر کسی نے اسے پالا اور گھر میں باندھا ہوا ہے تو روزانہ اس کے اجر میں سے، اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 1 قیرات ضائع ہوتا ہے، کل یومن قیراتن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جو اچھے کام کیے ہوئے ہیں اور اس نے جو نیکیاں جمع کی ہوئی ہیں، کتا گھر میں بندھا ہوا ہو تو وہ نیکیاں بھی کھاتا رہتا ہے، کیونکہ فرشتے آتے نہیں گھر میں۔
شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کتے سے اتنی سخت بات کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ 7 مرتبہ دھونا چاہیے؟ وَالسِّرُّ فِي كُلِّ ذَلِكَ، اس سلسلے میں جو ہم بات بیان کی کہ حیواناً ملعوناً جو ہے تو یہ ملعون جانور ہے، تو اس کا راز کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ یہ کتا ایک ایسا جانور ہے کہ جو اپنی جبلت میں شیطان سے مشابہ ہے۔ شیطان کی اگر کوئی شکل و صورت ہوتی ہے تو وہ کتے کی سی ہے جی۔ یشبہ الشیطان بجبلتہ لأنہ دیدنہ لعب و غضب، اس لیے کہ اس کتے کی عادت جی چاٹنا، ہر چیز کو چاٹتا ہے جی، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ غضب، اور ہر وقت یہ بھونکتا رہتا ہے، غضب کی حالت میں رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے، زبان باہر اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے اس کی۔ تو جب اللہ نے شیطان کو کیا ہے راندہ درگاہ بنایا تھا اور اس کو کہا تھا کہ نکل جا یہاں سے، تو ذلیل اور رسوا ہوگا، تو اس کی بھی زبان نکلی رہتی ہے ہر وقت، اور وہ بھی ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے جی۔ یہ دونوں عادتیں شیطان کے اندر ہیں، تو یہ کتا جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے مشابہت رکھتا ہے۔ اور وَإِطْرَاحٌ فِي النِّجَاسَاتِ، کتا کیا ہے گندی نالی میں پڑا رہے گا، گندگیوں کے اندر داخل ہوگا، مردار کی طرف پہنچے گا، ہر جہاں نجاست والی چیز ہوگی وہاں گھس جائے گا، جوہڑ کے اندر، گندے جوہڑ کے اندر، گندے نالے کے اندر، ہر جگہ۔ تو شیطان کا بھی یہی کام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا مانگو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہاں حضور نے فرمایا کہ یہ جو کنائس ہیں یہ محتضرۃ، یہاں شیطان موجود ہوتے ہیں، اس لیے شیطان سے پناہ مانگا کرو جب بیت الخلاء میں جاؤ، کیونکہ نجاستوں پر یہ شیطان آ کر بیٹھتا ہے، یہ اس کی غذا ہے۔ اور ایک اور بھی اس کے اندر بڑی خرابی ہے کہ وَإِيذَاءٌ لِلنَّاسِ، انسانوں کو ایذا پہنچاتا ہے جی، کاٹتا ہے، بھونکتا ہے بغیر کسی اس کے۔ پھر ایک اور اس کے اندر عادت ہے کہ کتے کا ویر، اپنی ہم جنس سے نفرت رکھتا ہے جی، دوسرا کتا جو سامنے آ جائے تو اسے بھی بھونکے گا ہاں جی، جو کھانے پینے کی چیز ملی ہے تو اس کو وہاں قریب لگنے نہیں دے گا۔ اور ایسے ہی یہ شیطان کے الہام کو بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ شیطان سے اس کی مشابہت ہے، تو شیطان اس کو اکساتا ہے کسی دوسرے انسان کو کاٹنے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، تو شیطانی الہامات کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے فرآ منہم، لوگوں سے یہ دور بھاگتا ہے اور ان سے کیا ہے اعراض کرتا ہے، لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ولم یکن سبیل الی النہی عنہ بالکلیہ، لیکن چونکہ حضور نے مکمل طور پر اس کی نفی اس لیے نہیں کی کہ بعض جگہوں پر اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے جی، زراعت وغیرہ میں جو اپنی جانور چرواہے جو ہے نا بھیڑیے سے حفاظت کے لیے کیا ہے کتے رکھتے ہیں، یا حراست سیکورٹی اور نگرانی کے لیے، یا شکار کے اندر ضرورت پیش آتی ہے، تو کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حضور نے مکمل بائیکاٹ نہیں کیا۔ حالانکہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینے میں سب کتے قتل کر دیے جائے جی، کتے مرنے شروع ہو گئے، مارنے شروع ہو گئے، اور جب کافی خاتمہ ہو گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں مخلوق پیدا کی ہو اور سرے سے اسے فنا کی گھاٹ اتار دیا جائے۔ تو جیسے کسی میں کوئی ہاں جی بری باتیں ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھی بات بھی ہے، تو کتے میں کچھ اچھی باتیں یہ ہیں ہاں جی، لیکن پرسنٹیج جو خرابیوں کی ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے گھر کے دائرے کے اندر تو داخل کسی صورت میں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب چونکہ کچھ ضروریات بھی تھی، اس لیے اس کا علاج اس شرط کے ساتھ کیا کہ اگر یہ کتا کسی برتن میں منہ ڈال لے تو اس کو اچھی طرح سے کیا ہے پاک کیا جائے، شیطانی اثرات زائل ہوں۔ 3 دفعہ تو اس کے پاکی کے لیے ہیں جیسے باقی نجاستوں سے، اور باقی جو 4 دفعہ ہیں وہ شیطان کی جو شیطانی 4 خصلتیں ہیں ان کو واش کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے اثرات بھی تو شیطانی اثرات بھی آ گئے۔
اور وما فیہا بعض الحرج، اور اس میں چونکہ کچھ حرج بھی تھا، لیکون بمنزلۃ الکفارہ فی الردع والمنع، تو یہ گویا کہ کفارہ ہو گیا اس سے دور رہنے اور اس سے جو کچھ تھوڑے بہت فوائد مل سکتے ہیں ان تمام کے درمیان، تو ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھ کے، اور وہ مٹی سے اس کو دھونا، اور پھر کثرت سے کیا ہے اس کو کرنا، جیسے لوگوں پر کفارہ لگایا جاتا ہے تو تاکہ لوگ بچیں، تو لوگوں کو روکنا ہے کہ کتا گھر میں داخل نہ ہونے دیں، یعنی برتن ناپاک ہی نہ ہونے دیں، یہ اس لیے کیا ہے پابندی لگائی گئی۔ واستشعر بعض حملۃ الملہ، یہاں امام مالک رحمہ اللہ کے موقف سے اختلاف کیا ہے۔ یہاں امام مالک حیران و پریشان ہے کہ حدیث تو صحیح ہے جی کہ جس میں کتے سے یہ، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے یہ بات عقلی طور پر سمجھ میں نہیں آئی کہ کتا جو وہاں رہتا ہے جی جانوروں کے چرانے فلاں فلاں فلاں، تو یہ جو 7 دفعہ دھونے کا حکم دیا ہے جی تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شرعی حکم قرار نہیں دیا، اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ واستشعر بعض حملۃ الملہ، ملت کے حاملین بعض لوگ، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ تشریح نہیں ہے بلکہ تاکید ہے، ایک قسم کی تاکید کا پہلو ہے اس میں۔ اور واختار بعضهم رعایت ظاہر الحدیث، اور بعض لوگوں نے یعنی امام شافعی اور احمد کا مذہب ہی یہ ہے کہ 7 دفعہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا، اور والاحتیاط افضل، اور احتیاط افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے روٹین میں باقی 3 چیزوں سے جی برتن پاک ہو جاتا ہے تو پاک ہو جائے گا بہرحال جی، یہ اگلے جو 4 ہیں یہ مزید کیا ہے تاکید کے لیے۔ نمبر 2، دوسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس حدیث کا بھی ایک پس منظر ہے۔ ایک دیہاتی آیا مسجد نبوی میں، اسے عطا پتہ تھا نہیں مسجد کیا ہے، وہ صحن میں بیٹھ کر وہاں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پیشاب شروع کیا تو لوگوں نے شور مچایا، وہ مسجد ہے مسجد ہے مسجد۔ حضور نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو۔ پیشاب کرتے ہوئے آدمی کو درمیان میں نہیں روکنا چاہیے۔ تو جب پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اس کو بھی بتلایا کہ بھائی یہ مسجد ہے، اس میں پیشاب نہیں کیا کرتے، مسئلہ بتا دیا۔ اور پھر صحابہ سے کہا حریقوا علی بولہ، اس کے پیشاب پر پانی بہا دو، ایک ڈول، سجلن من ماء، پانی کا ایک ڈول کنویں سے نکالو اور اس پانی پیشاب پر بہا دو، تو اس سے پاک ہو جائے گی زمین۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ زمین پر اگر پیشاب کیا ہوا ہو تو زیادہ پانی بہانے سے وہ زمین پاک ہو جاتی ہے جی، مکاثرۃ الماء علیہ۔ اور یہ بات جی تمام لوگوں میں نسل در نسل پوری انسانیت میں چلی آ رہی ہے کہ کثرت سے بارش ہو جائے کسی زمین پر تو وہ زمین کیا ہے پاک ہو جاتی ہے، اور ایسے طریقے سے کثرت ہو کہ جس سے اس کی بدبو جاتی رہے، ختم ہو جائے، اور پیشاب یعنی کہ اس کے اندر ختم ہو کر فنا ہو جائے، اس کی کوئی اثر باقی نہ رہے، گویا کہ کالم یکن تھا ہی نہیں یہاں، تو اس طریقے سے چیز پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 حدیث لائے ہیں کہ اذا اصاب ثوب احداکن الدم، خواتین سے حضور نے کہا کہ تم عورتوں میں سے کسی ایک عورت کے کپڑے پر اگر حیض وغیرہ کا خون لگا ہوا ہو تو فلتقرص، اس کو پہلے خون کو کھرچ دو ناخون سے جی، اور پھر اس کو پانی سے دھو لو، اور پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ فلم ثم لتصلی فیہ، اس کے اندر نماز پڑھ لو۔ اقول، میں کہتا ہوں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے نجاست کو دور کرنے سے، یعنی پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے میں جس جگہ جو نجاست لگی ہوئی ہے اسی کو اگر دھو لیا جائے، باقی کپڑا پاک ہے تو ٹھیک ہے، اور اس کی تمام خصوصیات جو ہیں وہ یعنی رنگ بو وغیرہ اس کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں اور وہ زوال کی کوئی بھی شکل ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ جی اس کو جو کھرچنے کا حکم دیا ہے تو نجاست ظاہری ختم ہو جائے گی، باقی جو تھوڑا بہت اثر ہوگا وہ دھونے سے کیا ہے ختم ہو جائے گا ہر طرح سے۔
اچھا تنبیہ علی ذالک لا شرط، یہ جو باقی جو طریقہ کار بیان کیا ہے یہ بات متنبہ کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ کوئی شرط لازمی نہیں ہے کہ پہلے ناخن سے کھرچے اور پھر پانی سے دھوئے۔ اگر پانی وافر مقدار میں ہے، چونکہ وہاں تو پانی بہت احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا، تو اگر پانی وافر مقدار میں ہے تو آدمی پانی سے ہی دھو لے، ناخن سے کھرچنے کی کوئی لازمی اور ضروری بات نہیں ہے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اس کے تناظر میں ایک قانون بیان کر رہے ہیں، یہاں روایت اصل نہیں لے کر آئے۔ وَأَمَّا الْمَنِی، جہاں تک منی ہے، فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ نَجَسٌ، یہ بات طے شدہ ہے، ظاہر بات یہی ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو پاک قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس منی سے انسان بنتا ہے، تو اگر یہ خود نجاست اور گندگی ہے تو گندگی سے انسان بنا، تو انسان کے شرف کی خلاف ورزی ہے کہ منی کو کیا ہے، ناپاک کہا جائے بعض لوگوں کی۔ لیکن شاہ صاحب اور باقی تمام جمہور ائمہ کا یہی قول ہے کہ الازہر انہ نجس لوجود ما ذکرنا، پچھلے باب میں جو گزرا تھا اس میں جن جن چیزوں کو ناپاک نجاست کے حوالے سے ذکر کی تھی، تو وہاں شروع پہلا باب جو تھا تو وہاں یہ بات واضح ہے کہ وہ گندگی ہے، حد نجاست میں داخل ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خشک ہو تو پھر اس کا فرق کافی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ طاقتور ہوتے تھے اور ان کی منی جو ہے وہ بیٹ کی شکل کی ہوتی تھی، اسی کو روایات احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کپڑے پہ لگتی تھی، اتنی گاڑی ہوتی تھی جیسے بیٹ یا یہ جو پیسٹ ہوتی ہے اس کی طرح کی ہوتی تھی۔ اب وہ خشک ہو گئی ہے تو اس کو کیا ہے، صرف پھینکنے سے ہی وہ انگلی لگانے سے ہی وہ اتر کر دور چلی جاتی تھی، اس کو فرق کہتے ہیں۔ تو خشک ہے تو فرق سے ہی کاپ وہ جو صاف ہو جائے گی۔ اذا کان لہو حجم، اگر اس کا وہ ٹھوس وجود ہے اور وہ گاڑھا ہے تو وہ اس کو کیا ہے، کھرچ دیا جائے تو تب بھی پاک ہوگی، دھونے مونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کل ایسا معاملہ نہیں ہے، بعد میں تو سارے معاملے دھونا ہی پڑے گا، کیونکہ ایسی خشک تو وہ بہادر اور طاقتور لوگ تو دنیا سے جا چکے۔ نمبر 5، ایک روایت میں آیا ہے کہ لڑکی بچی، چھوٹی بچی جو ہے اس کا پیشاب، یعنی جو ابھی روٹی نہیں کھانے لگی، دودھ پینے والی ہے، تو ان کی بات ذکر ہو رہی ہے۔ یغسل من بول الجاریۃ، لڑکی کا اگر پیشاب کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو تو دھویا جائے گا۔ اور ویرش من بول الغلام، اور اگر لڑکے نے پیشاب کیا ہے تو اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے، یرشو، چھینٹے مار دی جائیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لفظ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی یرشو ہے اور یغسلو ہے، دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ اگرچہ احناف کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، حنفیوں نے تو کوئی فرق نہیں کیا، انہوں نے تو کہا کہ یہ جو رش ہے یعنی چھینٹے مار دینا، یہ تو اس پیشاب کو مزید کیا ہے، پھیلا دینا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں تو چاہے لڑکی کا پیشاب ہو یا لڑکے کا پیشاب ہو، کپڑے پر لگا ہے تو وہ اس کو دھویا جائے گا۔ صحابیہ جس نے یہ روایت بیان کی ہے تو وہ روایت کرنے والی جو ہے اس کو بات پورے تناظر میں سمجھ میں نہیں آئی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ بچے کو لے کر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ اس نے پیشاب کر دیا، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی نہیں، بس اس کو، وہ چونکہ وہ بڑی بیچاری پریشان ہوگی ماں اس کی کہ حضور کی گود میں آتے ہی اس نے کیا ہے، پیشاب کر دیا، تو حضور نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کوئی حرج نہیں، چھینٹے ماریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اب چھینٹے مارنے سے اس کی دراصل تسلی کا مسئلہ تھا کہ اس کو، وہ بیچاری گھبرا گئی تھی کہ حضور کی گود میں آ کر اس میرے بچے نے پیشاب، میں تو لائی تھی اس کو حضور کے پاس برکت کے لیے، اس نے آتے ہی پیشاب کر دیا، تو اس کو تسلی کی بات ہے۔ بہرحال شاہ صاحب نے یہاں فرق بیان کیا ہے۔ اقول ھذا امر، یہ معاملہ پہلے سے جاہلیت کے زمانے میں مقرر تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا، اور والحامل علی ھذا الفرق، یہ جو فرق لڑکے اور لڑکی میں حضور نے کیا ہے یا جاہلیت کے زمانے میں لوگ کرتے تھے، اس کی چند وجوہات تھی جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کے فرق کرنے کی۔ منہا، شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں سے پہلا فرق تو یہ تھا کہ جو لڑکے کا پیشاب ہوتا ہے وہ ینتشر، وہ پھیلتا ہے، دور دھار جاتی ہے اس کی،
تو اب کپڑے پہ اگر بیٹھا ہوا بھی ہے اور اس نے دھار ماری ہے تو پیشاب کا زیادہ حصہ تو کہاں گیا؟ دور چلا گیا نا۔ تو اب دور چلا جانے کی وجہ سے فیعسر ازالتہ، اس کا ازالہ کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ کافی ایریے کو اس نے کیا ہے لے آیا اس میں، تو اس میں تخفیف کی اجازت دی ہے کہ بھئی پھیل گیا ہے چونکہ، اور پھیلنے کی وجہ سے وہ اس کا جو حجم ہے وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوا، تو قطرے قطرے مختلف جگہوں پر بکھرے ہیں، تو ان قطروں کو اگر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں تو وہ اس کی جو بدبو اور باقی چیزیں جو ہیں اس میں کمی ہو جاتی، جیسے وہ دیہاتی کے پیشاب کے اوپر پورا ڈول حضور نے بہا دیا تھا۔ جبکہ لڑکی کا جو پیشاب ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے، تو جب تک اس کو دھویا نہ جائے تو اس وقت تک کیا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، اور اس کا ازالہ کرنا بھی آسان ہے۔ اب شاہ صاحب نے یہ فرق بیان کیا ہے۔ وَمِنْهَا، دوسرا فرق یہ ہے کہ جو لڑکی کا پیشاب ہوتا ہے وہ زیادہ غلیظ اور زیادہ بدبودار ہوتا ہے لڑکے کے پیشاب کے مقابلے میں، اس لیے اس کو دھونے کا حکم دیا اور اس کے لیے رش کا حکم دیا۔ اور تیسری بات جو جاہلیت کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوتی تھی وہ یہ کہ لوگ لڑکے کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، تو اس لیے وہاں کراہت کا زیادہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ وقد اخذ بالحدیث اہل المدینہ، اس حدیث کے مطابق اہل مدینہ یعنی امام مالک، ابراہیم نخعی وغیرہ نے اس کو حدیث کو قبول کیا ہے اور اس کے مطابق کام کیا ہے۔ وَأَزْجَعَ فِيهِ الْقَوْلَ مُحَمَّدٌ، یہاں سے امام محمد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں بچے کے پیشاب کے سلسلے میں اس طرح کی رخصت دی ہے۔ تو امام محمد امام مالک کے بھی چونکہ شاگرد ہیں تو درمیان کی رائے انہوں نے دی ہے۔ اور فَلَا تَغْتَرُّ بِالْمَشْهُورِ بَيْنَ النَّاسِ، وہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ لڑکے لڑکی کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ پھر یہاں چوٹ کر گئے ہیں شاہ صاحب۔ نمبر 6 حدیث لائے ہیں، اذا دبغ الإحاب فقد طہر، چمڑے کو اگر رنگ دیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضور نے فرمایا جانوروں کے چمڑے جو رنگے ہوئے ہوں ان کا استعمال تمام انسانیت کے اندر شائع بھی ہے اور تسلیم شدہ بھی ہے، مسلم بھی ہے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ جب کسی چمڑے کو رنگ دیا جاتا ہے تو اس کی بدبو دور ہو جاتی ہے، اس کی اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ بھی مکروہ قسم کی بو بھی دور ہو جاتی ہے، اس کی باقی گندگیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ 7ویں حدیث لائے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی آدمی نے اپنے جوتے کو لگی ہوئی جو گندگی ہے اس کو زمین پر رگڑ دیا تو رگڑنے سے کیا ہے، مٹی اس کے لیے طہور ہے، اس کو پاک کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ جو وسطی ایشیائی علاقے ہیں یہاں عام طور پر سردیوں میں جہاں سخت برف باری ہوتی ہے تو وہ موزے اور موزوں کے اوپر جوتے بڑے بڑے پنڈلی تک کا جو بوٹ ہوتے تھے اور تسمے ششمے اور پورا ٹائٹ قسم کا باندھا ہوا ہوتا تھا، اور خاص طور پر مجاہدین کے لیے یہ حکم تھا کہ مسجد کے قریب آئیں تو مسجد کے باہر پاؤں کو رگڑنے کی جگہ تھی تو وہاں وہ رگڑتے تھے اور پھر جوتوں سمیت مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ آپ کے ہاں تو جوتے پہن کے چلا جائے تو آپ کے خیال کے مطابق مسجد ناپاک ہو جاتی ہے، تو لیکن وہاں تو یہ طریقہ اور معمول تھا، کیونکہ سخت سردیوں میں موزے نکال کر وضو کرنا ٹھنڈے پانی میں اور پھر آگے وہ جانا، تو اگر جوتے پاک ہیں اس کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تو جوتوں سمیت نماز ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں موزہ اور جوتا یہ اس نجاست سے مٹی سے پاک ہو جاتے ہیں جس کا اپنا جسم ہے، جو نجاست اپنا ایک جسم رکھتی ہے، ٹھوس ہے، جسم پر لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کا سخت جسم، اس جوتے کا اور چمڑے کا جسم سخت ہوتا ہے تو نجاست اس کے اندر اثر نہیں کرتی۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ ہے چاہے وہ پہلے یعنی نرم نجاست لگی ہو یا خشک لگی ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ اس کو جب مٹی پر رگڑ لیا جائے تو وہ جوتا اور موزہ پاک ہو جاتا ہے۔ 8ویں حدیث لائے ہیں بلی کے بارے میں، اور وہ یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے، انہا من الطوافین علیکم
او الطوافات، اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں معناہ علی قول، جو لوگ اس جوتے بلی کے جوتے کو پاک سمجھتے ہیں اس کے تناظر میں بات یہ ہے کہ ان الحرہ، یہ بلی جو ہے اگرچہ یہ نجاسات میں منہ مارتی ہے، ادھر ادھر گندگیوں میں بھی منہ مارتی ہے، اور چوہا وغیرہ پکڑ کر بھی قتل کر کے کھا جاتی ہے، تو فہنالک ضرورت فی الحکم بتطہیر صورھا، ہاں جی، تو ضرورت تھی کیونکہ ہر وقت گھر میں جو رہتی ہے اس لیے اس کے جوتے کو پاک کہا جائے۔ اور وَدَفْعُ الْحَرْجِ أَصْلٌ مِّنْ أُصُولِ الشَّرْعِ، اور لوگوں سے تنگی کو دور کرنا شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اس لیے باوجود اس بات کے کہ وہ چوہا کھاتی ہے اس کے باوجود بھی اس کا جوتا بعض لوگوں کے نزدیک پاک ہے، وہ کہتے ہیں حرج کی وجہ سے پاک ہے۔ اور وعلیٰ قول آخر، اور ایک دوسرا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بلی کا جوتا مکروہ ہے، تو مکروہ کی وجہ کیا ہے؟ حث علی الاحسان علی کل ذات کبد رطبۃ، یہ دراصل جو جوتے کی پاک ہونے کی بات کی ہے یہ لوگوں کو ابھارنا ہے کہ بلی اگر پیاسی ہو اور آپ کے مٹکے میں سے پانی لے گئی، یا آپ کا برتن، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے کہ وضو فرمانے کے دوران ہی ایک بلی آ گئی اور پانی پینا چاہتی تھی، تو وہ پانی میں منہ ڈالا، حضور نے اپنا برتن تھوڑا سا اور اٹھا کر اس کی طرف کر دیا کہ اچھی طرح پانی پی۔ تو ایک زندہ جانور جس کو پیاس لگی ہوئی ہے تو اس کی پیاس کو دور کرنے کے لیے گویا کہ گو مکروہ تنزیہی ہو، لیکن کیا ہے اس کو پانی پلانا چاہیے۔ اور وشبہھا بالسائلین والسائلات، اس کی مشابہت ایسے ہی جیسے سوال کرنے والا، اگرچہ سوال کرنا ممنوع ہے لیکن کسی سائل نے اگر سوال کر دیا تو اما السائل فلا تنہر، کہ سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے، جو توفیق ہو وہ اس کو دے دینی چاہیے۔ تو یہاں تک بات نجاستوں کی پاکیزگی کی اور پانی سے متعلق مکمل ہو گئی۔ ابواب الطہارت مکمل ہو گیا، اور یہ جلد بھی کیا ہے مکمل ہو گئی۔ آگے ابواب الصلاۃ، یعنی طہارت آپ کی ہو گئی ہے، اب کیا ہے نماز پڑھنی ہے، اور وہ اگلی جلد سے کیا ہے نماز شروع ہوگی۔ چلو دعا کر لو۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔